نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آیت نمبر 6 دیکھیں. فلا اللہ کا بس شاید کہ آپ یعنی کہ اندیشہ ہے کہ آپ باخع النفس کا ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو. باخع عین بخعن کہتے ہیں ذبح کرنے کو، نفس کا اپنی جان. علی آثارہم حمزہ سارا اثار کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو، جسے اثار قدیمہ بھی ہم پڑھتے ہیں. اثر کی جمع آثارہم، علامت قدیم یعنی کہ کسی کے پیچھے جانا، کسی نشانی کے پیچھے جانا. ان اگر علم اگر نہ یؤمنو وہ ایمان لائے بہذا الحدیث اسفا ساتھ اس کلام کے غم کے مارے. حدیث کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی طرف. اور اسفا حمزہ سین فا اس کا روٹ ہے اسفا، انتہائی غم و تکلیف کی حالت. اسف کس کو کہتے ہیں؟ اس تکلیف کی کیفیت کو کہتے ہیں جب کسی انسان کو اس کا دوست تنہا چھوڑ کر چلا جائے اور وہ اس کی جدائی پر صبر نہ کر سکے اور گھل گھل کر مر جائے یا اپنی حالت خراب کر دے. اسف اس کو کہتے ہیں. دیکھیں 6 اللہ کے نبی کی طلب اور تڑپ. کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے. سورہ شورى آیت نمبر 3 میں آتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. درد مندی کا خاصہ تھے، لوگوں کو گناہ میں دیکھ نہیں سکتے تھے اور اتنی زیادہ فکر کرتے تھے، غم کھاتے تھے ان کے لیے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو کسی کہ چھوڑ جانے کے غم پر صبر نہ کرے، غم و تکلیف کے مارے گھل گھل کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی در پر آ جائے. یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون چھوڑ کے گئے؟ کیا چھوڑ کے گئے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں کو چھوڑ کے چلے جانے والے، نہ ماننے والے، ان کا انکار کرنے والے. تو اہل وطن حق چھوڑ گئے، مانتے ہی نہیں تھے، حق بولنے والے کو پسند ہی نہ کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کو اس بات سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ انہیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا، قرآن سے ان کو پیار کیوں نہیں ہے. یہ اللہ کا اتنا بہترین کلام ہے اور جب پڑھ کے کون سنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ان کو یہ قبول ہی نہیں ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انکار کر کے چلے جاتے ہیں. سوچے تو صحیح، کتنی بہنیں قرآن کلاس میں آتی ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. کبھی سوچا کریں کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی اس چیز سے کہ جو قرآن کلاس کا حصہ بنے اور وہ چھوڑ کے چلے جائیں. قرآن ان کو کیا پسند نہیں آیا؟ کیا سمجھ نہیں آیا؟ کیا بوجھ لگا؟ یا دنیا کی مصروفیات ان کے لیے بہت اہم تھی؟ تو قرآن سے جڑے ہیں تو زندگی بھر کے لیے جڑے. یہ آپ عہد کریں کہ مجھے کبھی قرآن کلاس نہیں چھوڑنی. یہی تو تزکیہ نفس ہے، یہی تو میرے دل کے زنگ کو دھوتا ہے، یہیں سے تو مجھے سکینت اور سکون ملتا ہے. تو قرآن کلاس کا حصہ ہمیشہ بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں حق کو قبول کرتے، حق کو چھوڑ چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں. یعنی اس قرآن پر ایمان نہ لانا، اس کو نہ پڑھنا، نہ سیکھنا، نہ عمل کرنا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر غم کی بات تھی. تو لیسن لکھ لیجیے، ہمارے نبی کی طلب اور تڑپ لوگوں کی ہدایت تھی. میری طلب اور تڑپ کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی حق کو چھوڑا ہے؟ آیت نمبر 7 اور 8 دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت. انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ماں اس کو جو علی الارض زمین پر ہے زینت اللہ زینت آرائش ان کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں ایہم کون سا ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملا عمل میں. آیت نمبر 7 دیکھیں، یعنی کیا بات ہو رہی ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، روئی زمین پر جو کچھ بھی ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں.
یہ سب انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، خواہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوں یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آگے مزید انسانوں نے استعمال کر کے بنایا ہو، جیسے عمارتیں، کارخانے، گاڑیاں وغیرہ جو بھی ہمیں زمین پر اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، یہ سب ہم نے انسان کو کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے ساتھ وہ کیسے عمل کرتے ہیں، ان چیزوں میں کھو جاتے ہیں یا ان چیزوں کے ساتھ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اپنے مشن کو نہیں بھولتے، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں دنیا میں موجود؟ یہ آزمائش ہے۔ وہ زمین میں پانے جانے والی ساری نعمتیں دراصل انسان کے لیے امتحان کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی زمین کی زینت ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اس زینت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ہم ان کی کے غلام بن جاتے ہیں۔ مثلا اولاد کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اولاد اور مال دنیا کی زینت ہے۔ یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ امتحان کے پرچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس اولاد اور مال کے ہوتے ہوئے اس کو کب کب بھولتے ہیں اور کہاں کہاں حلال حرام کی تمیز یہ بھول جاتے ہیں، کہاں کہاں ہم احکامات کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8 دیکھیے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ، البتہ بنانے والے ہیں۔ اب دیکھیں اِنَّا اور لا ڈبل تاکید ہے نا، ماں اس کو جو علیہ اس پر ہے، صعیدن، صاد عین دال، سعود، یہاں پہ میدان لکھا ہوا ہے۔ سعود کہتے ہیں بلند ہونے کو، زمین کے اوپر کی سطح، صاف ستھری صاف میدان۔ جروزہ، چٹیل، ہموار، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام رونقوں سمیت فنا ہو جائے گی۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کی زینت کے بارے میں بتایا اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سب فنا ہو جائیں گی۔ یہ زمین کی جس پہ اتنی خوبصورت عمارتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان میں تم کھو گئے ہو، ان میں اپنی زندگیاں تم نے لگا دی بنانے کے لیے، اور یہ کیا ہوں گی؟ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دیں گے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ آپ کہہ دیجئے زمین ایسی ہو جائے گی کہ کوئی اونچ نیچ نہ ہوگی، نہ کوئی ٹیلا، نہ پہاڑ، نہ درخت، بلکہ ہموار چٹیل میدان جیسی ہو جائے گی۔ یعنی ایک رونقیں، ایک طرف کیا ہے رونقیں اور دوسری طرف ہر چیز کا فنا ہو جانا، یعنی کہ ختم ہو جانا۔ دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم صرف رونقوں کے پیچھے بھاگتے رہیں یا چٹیل میدان پر کھڑے ہونے کے لیے حساب کتاب کی تیاری کریں۔ اسی زمین پر ہمیں حساب بھی دینا ہے نا، اسی زمین پر جو ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور اپنے رب کو بھلا چکے ہیں، اسی زمین پر ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ بتاؤ اپنا وقت کیسے گزارا تھا، اپنی جوانی کیسے گزاری تھی، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ تو 7 اور 8 میں کیا ہے؟ دنیا میں موجود زینت و آرائش ہمارے لیے امتحان ہے، اس کا رزلٹ اسی زمین میں ملے گا جب یہ زینت آرائش ختم کر دی جائے گی اور چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 9 اب شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ کیا، استفہام انکاریہ ہے یہاں پر، یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، اس کے سائڈ میں لکھ لیجیے، کیا، خواہ، بلکہ، اور 2 طرح سے بھی آتا ہے، کبھی متصل اور کبھی منقطع۔ متصل یعنی جوڑ دیتا ہے حروفوں کو، منقطع کبھی الگ الگ کر دیتا ہے۔ کیا، حسبتا سمجھا آپ نے، گمان کیا، انا کہ بے شک، اصحاب الکہف غار والے، اب دیکھیں غار، کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، والرقیم را قاف میم، اور کتبے والے، تاریخ رقم کرنا، لکھنا، اس سے مراد وہ تختی کہ جس پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا ہے نوجوان ملک چھوڑ کر گئے، اور بعض نے کیا کہا کہ بستی کا نام رقیم، بعض نے کہا وہ پہاڑ کہ جس میں یہ غار تھا، یعنی بعض لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ بعض نے کہا اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کو ایک ہی گروہ کہا ہے، اور بعض نے الگ الگ کہا ہے۔ کیا سمجھا آپ نے کہ بے شک غار والے اور کتبے والے کانوں تھے وہ من آیاتنا عجبا، ہماری نشانی میں سے عجیب، یعنی کہ ان پر تعجب کیا جائے کہ یہ کیا، اذ
جب یاد کرو اوے فتیتو پناہ لی ان نوجوانوں نے، پاتا یا اس کا روڑے پتہ نوجوان بھرپور جوانی، ایسا جو ہے نا بھرپور نوجوانوں کے لیے۔ اب یہ نوجوان جا کہاں رہے ہیں؟ تو بھرپور جوانی تو انجوائے کرنے کے دن ہوتے ہیں بھائی لڑکیوں، یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے تو نوجوان جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ کیا کہتی ہے ابھی تو دن انجوائے کرنے کے، ابھی نہیں کیا تو کب کریں گے؟ یہ لوگ پتہ نہیں کون ہے، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اول فتیۃ پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہفی طرف غار کے، فقالو پھر وہ کہنے لگے۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ فتیۃ الی الکہف، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، وجہ کیا تھی؟ اپنے ایمان کی حفاظت، کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ اور باہر کون تھی؟ کون سی دنیا تھی؟ وہ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ ویسے آج ہمیں کوئی غار مل سکتا ہے ایسا جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں؟ آپ کے نزدیک وہ کون سا غار ہو سکتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، زبردست۔ یہ بات آج جو غار ہے نا یہ والا، وہ قرآن کلاس ہے۔ یقین کیجیے قرآن کلاس یہ وہ غذا ہے کہ جس دن کلاس ہوتی ہے نا اس دن طاقت ہی علیحدہ ہوتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس دن مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ تو یہ وہ غار ہے جس غار میں یہ نوجوان گئے تھے اور آپ اور میں یہاں بیٹھے، یہاں ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے بیٹھے۔ یہ جو باہر دنیا ہے نا یہ بہت ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، بہت ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہے، بہت مسئلے مسائل ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے۔ لیکن جب ہم اس غار میں آتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دل چاہے گا اس غار کو چھوڑنے کا؟ کبھی نہیں چھوڑنے آپ۔ فقالو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک زبردست ٹوٹکا بھی آپ کو بتا رہا ہے، یعنی یہ کہہ لیجیے بہت قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں۔ کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی یہ جب اللہ سے پناہ کہتے ہیں نا کہ وجودی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلی مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہ بات قرآن میں بار بار نظر آتی ہے۔ یہ نکل رہے اللہ کے لیے، نکل چکے ہیں، لیکن کیا؟ اللہ کی مدد ضروری ہے۔ ربنا، دعا بہت پیاری، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، من لدنکا، اپنے پاس سے، اس کو ہائی لائٹ کریں، اپنے پاس سے، ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ آپ رازق، آپ مالک، آپ حفاظت کرنے والے، آپ تحفظ دینے والے، اللہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو بس آپ سے چاہیے۔ ایسے اللہ سے مانگے، اللہ آپ سے چاہیے مجھے، جو بھی تقاضا ہے نا آپ کی زندگی کا صرف اللہ سے مانگے۔ دنیا نے کچھ نہیں دینا ہے، دنیا آپ کے غم اور دکھیڑے سنے گی اور پھر آگے پہنچائے گی ہنس ہنس کے۔ اللہ سے بولے، اللہ سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے، شدید ترین محبت کرتا ہے ہم سے۔ تو کیا کہا؟ اللہ ہمیں آپ سے چاہیے، آپ کے پاس سے چاہیے، رحمتن، رحمت۔ اب یہ رحمت کون سی ہے؟ وہی، یعنی کہ وہ زندگی کی ضروریات جس کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، رزق، مال، عزت، تحفظ، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رحمت اور مہیا کریں، لنا، ہمارے لیے، من امرینا، ہمارے معاملے میں، رشدا، رہنمائی اور بھلائی، رشد، ہدایت یاب ہونا، راہ حاصل کرنا۔ یا رب ہماری رہنمائی کیجیے اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، پلیز آپ کی ہیلپ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بچے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نئے نئے بزنس، نئے نئے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ دعا یاد کراتے ہیں، بیٹا اللہ رہنمائی کرے گا، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا رائے دوں، یہ دعا یاد کر لیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، اور یقین کیجیے اس کی تفسیر اتنی انٹرسٹنگ چلے گی نا ابھی کہ مزہ آ جائے گا آپ لوگ کو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ جی آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم آپ کے نام پر نکلے ہیں، اللہ جی آپ جس کی رہنمائی کر دیں نا تو وہ تو سیدھی راہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش، اس کا نظام، شمسی و قمر وغیرہ، کیا کم تعجب انگیز ہے؟ یعنی کہ اس واقعے پہ لوگ تعجب کریں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ زمین و آسمان کا بنانا، یہ شمس و قمر کا ہونا، یہی تعجب کی بات ہے۔ کیا یہ تعجب انگیز نہیں؟ اس صورت کے شروع میں یہ واقعہ کیوں آیا؟ بعض روایت میں ملتا ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اہل کتاب کے پاس گئے، ان کے علماء سے مشورہ کیا،
کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے یا نہیں. آپ اپنی کتاب میں سے کوئی ایسی واقعے بتائیں جو نہ اہل مکہ کو پتہ ہو اور نہ اس نبی کو پتہ ہو. یعنی ایسا کوئی ایک دم یونیک سا واقعہ ایک دم لوگوں کے لیے نیا ہو, کسی کو پتہ ہی نہ ہو اس واقعے کے بارے میں, یعنی فیمس نہ ہو کہ سب جانتے تھے, حضرت ابراہیم کے بارے میں سب جانتے تھے. تو کیا کہا, ایسا واقعہ بتائیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.